فضیلت الشیخ مفتی رضوان کوثر اسلامک اسکالر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو مسجد وضع فی الارض اول، اس سرزمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی تھی؟ فرمایا مسجد حرام، مکہ والی۔ میں نے پوچھا ثم ایون، اس کے بعد کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ قلت کم بینہما، میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ، کتنا وقفہ تھا؟ تو 40 سنتاً، مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد اقصی ہر دور میں بڑی ہی فضائل کی حامل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے۔ جب حالات بہت ناسازگار ہو گئے اور وہ علاقہ چھوڑنا پڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو پناہ دی، نجات دی، انہیں ٹھکانہ فراہم کیا اس سرزمین میں جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ یعنی وہاں بارکنا فیہا لِابراہیم نہیں کہا، بارکنا فیہا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہم نے اس سرزمین کو بابرکت بنایا ہے، اور وہ سرزمین یہی فلسطین کی سرزمین تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے سلیمان کو مسخر کر دی وہ ہوائیں کہ وہ ہوائیں سلیمان کے حکم سے اسے بڑی نہایت ہی نرمی کے ساتھ ہوا کے دوش پر انہیں اٹھا کر بابرکت سرزمین کی طرف لے جاتی تھی وہ ہوا۔ اس سے مراد بھی یہی مسجد اقصی، فلسطین، یہ علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے
یہ پاکیزہ سرزمین تمہارے نام لکھ دی ہے، چلو قدم آگے بڑھاؤ۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے فلسطین اس سرزمین کا وارث بنایا ان لوگوں کو جو روئے زمین پر سب سے پسا ہوا طبقہ اور سب سے کمزور طبقہ تھا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ، انہیں ہم نے وارث بنایا اس علاقے اور سرزمین کا، بارکنا فیہا، جسے ہم نے ڈھیروں برکتوں کے ساتھ معمور کر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء اور معراج مکہ سے براہ راست آسمانوں کی طرف بھی ہو سکتا تھا، آخر کوئی تو حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ سے اٹھایا اور مسجد اقصیٰ میں لے کر آئے اور مسجد اقصیٰ کے راستے سے آسمان پر لے کر گئے۔ اس سے بھی ہمیں اس مسجد کی اہمیت، اس کی فضیلت، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ اٹھاتے اور مسجد نبوی کی جگہ پر لے کر آتے اور یہاں سے اوپر لے جاتے، لیکن نہیں، مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ فَمَا حَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ، نماز کا وقت ہوا میں نے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو امام بنایا، سارے نبیوں کو پیچھے مقتدی بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہمارے لیے دلیل ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی امامت کے طور پر جس طرح ہم نے سارے انبیاء کو پیغمبر اسلام خاتم النبیین کی اقتداء میں کھڑا کیا ہے، اسی طرح اس مسجد اقصیٰ کی تولیت، اس کی نگرانی اور اس کی کنجی اور اس مسجد کی ذمہ داری خیر الامم اور آخر الامم یعنی امت محمدیہ کی ذمہ داری۔ تو اس مسجد کی ذمہ داری، اس کی تولیت، اس کے نگران، اس کے محافظ اللہ کی طرف سے اس امت کو بنایا گیا ہے۔ اس کی غفلت اور عدم توجہ اور کوتاہی اپنے فریضے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مسجد اقصیٰ کے راستے سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور عجیب حکمت یہاں ذکر کی ہے، کہتے ہیں مسجد اقصیٰ تک لے کر آئے اللہ تعالیٰ، سفر شروع ہوا مکہ سے۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اسلام کا آغاز مکہ سے ہوا تھا، بعثت اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آغاز مکہ سے ہوا، اور اس اسلام کا سب سے عروج کا دور اور کمال کا دور وہ ہوگا جب مہدی اور عیسیٰ علیہما الصلاۃ والسلام جہاد کرتے ہوئے اس زمین پر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ وہ اسلام کا سب سے عروج کا اور کمال کا دور ہوگا۔ تو گویا آغاز کمزوری سے، اور جب اسلام اپنی انتہا پر ہوگا، قوت کے عروج پر ہوگا، وہ مسجد اقصیٰ کا علاقہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز باقی مساجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے۔ معجم طبرانی کبیر کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں، اس میں فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد اقصیٰ میں 4 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کیں۔ پہلی دعا حکمن یصادف حکمہ، اے اللہ مجھے وہ قوت فیصلہ اور وہ فہم عطا فرما کہ میں جھگڑوں کے اور نزاعات کے فیصلے بالکل اس حقیقت کے مطابق کروں کہ میرا فیصلہ اور اللہ تیرا فیصلہ اس مسئلے میں ایک جیسا ہو۔ دوسری دعا کی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدہ، وہ بادشاہت و اقتدار اس روئے زمین پر مجھے عطا کر کہ میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ اور تیسری دعا یہ کی لا یأتی احد هذا المسجد
لا يريد الا الصلاة فيه الا غفر ذنوبه یا خرج كيوم ولدته امه، اس مسجد اقصی میں جس کی تعمیر سے میں اب فارغ ہوا ہوں، جو شخص بھی اس مسجد اقصی میں آ کے نماز پڑھے تو جب وہ اس مسجد سے باہر نکلے تو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف دھلا ہوا ہو جس طرح آج ہی وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی دو باتیں ان کی گواہی تو موجود ہے، قد اوتی اثنتین، اللہ نے وہ دونوں دعائیں ان کی قبول کی ہیں، ان کی ضمانت تو قرآن میں بھی موجود ہے، لیکن تیسری دعا ارجو ان یؤتی الثالثہ، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ نے ان کی یہ تیسری دعا بھی قبول کی ہوگی۔ اس قدر عظیم الشان یہ مسجد اقصی، آج یہ سارا علاقہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اور یہودی کون ہیں؟ کسی بھی قوم میں، کسی بھی فرد میں جو انتہا درجے کی کمینگی اور بدترین اوصاف انسان تصور کر سکتا ہے، وہ سارے کے سارے بدترین اوصاف اس قوم کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں قاتلہم اللہ، قاتل اللہ اور کونوا قردۃ خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا انکم قوم تجہلون انتم ظالمون۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹائٹل دیے ہیں، کس قدر ان کا وضاحت کے ساتھ تعارف کروا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گستاخ، انبیاء کرام کے قاتل اور امن کے داعیوں کے دشمن۔ چلو انسانوں کے آپس میں کوئی معاملات ہوتے ہیں، کوئی وجہ سمجھ آتی ہے، جبریل امین فرشتوں کا سردار، اس کے ساتھ دشمنی کی تو کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہو سکتی، کیا وجہ ہے، کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ وہ قوم ہے، دنیا میں واحد قوم ہے جس نے فرشتوں کے ساتھ بھی دشمنی مول لی ہے، ان کے خلاف بھی ان کی زبانیں حرکت کرتی ہیں اور ان کے دل بغض کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی اور فرشتوں کے سردار کے بارے میں بھی۔ یہ وہ قوم ہے اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں الیہود مغضوب علیہم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا غضب اللہ علیہم اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ان ساری حماقتوں کے باوجود آج وہ قوم وہاں پر امت مسلمہ کے سینے پر مونگ ڈل رہی ہے۔ تعداد میں کتنے ہیں؟ چند لاکھ، اور جس امت کو چیلنج کیا ہوا ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ روئے زمین پر سب سے بڑی تعداد اس امت کی ہے۔ لیکن ہم جو ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس مغضوب علیہم قوم جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور تیری پھٹکار جن پر پڑی ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زبانوں سے ہر رکعت میں یہ آیت کہلوا کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا اخلاق، تمہارا عمل اس قوم سے اکثر مختلف ہونا چاہیے۔ لیکن آج یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی ناپسندیدہ قوم، ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کی حقدار قوم، بندروں کی اولاد اور بچھڑے کی پجاری۔ کیا وجہ ہے؟ وہ قوت میں ہے؟ وہ قوت میں نہیں ہے، وہ قوت میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ امت مسلمہ اپنے کردار سے غافل ہے۔ وَغَرْنَا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اصل امت مسلمہ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، ہمیں اپنا تعارف نہیں ہے، ہمیں اپنے کردار سے آگاہی نہیں ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے ہیں، جس کا خمیازہ آج یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ذلیل ترین قوم ہمیں ذلیل کر رہی ہے، اس امت کو ذلیل کر رہی ہے، بھیک مانگ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں،
بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ امن اس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا حقوق اس طرح لیے جا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، یہ راستہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس قوم کے نقش قدم پر چلیں گے، وہ جو انتہائی گھٹیا قوم ہے، مغضوب علیہم، اللہ کے غضب کی ماری ہوئی قوم، جب ہم خود ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر نتیجہ ایسے ہی نکلے گا، پھر احوال ایسے ہی ہوں گے۔ فلسطینیوں کے مظالم، ان کی بے بسیاں، ان کی شہادتیں، ان کے تذکرے کر کر کے، ان کی مظلومیت کے رونے رو رو کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، شاید کوئی ہماری ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ذمہ داریاں بنائی ہیں اس امت کی، جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، یہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے، ہمیں طریقے بتا دیے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا اور وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، وہ کلمے کی بنیاد پر پکار رہے ہیں امت کو، اور امت ہے اس قدر گہری نیند سوئی ہوئی ہے کہ کہیں سے کوئی آہٹ اور بھنک بھی سنائی نہیں دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جلسے کر کے اور ان موضوعات پر جمعے پڑھا کے اور باہر نکل کے ہم کوئی بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں شاید کل قیامت کے دن ہمارے لیے بڑا کوئی پکڑ کا باعث نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صاف ہمارے کردار کو بیان کر دیا کہ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم۔ ان یہودیوں کی حالت اللہ نے یہ بیان کی ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم۔ یہودیوں کے دعوے، ان کی باتیں اپنی جگہ، جس طرح آج ہمارے پاس سوائے دعووں کے کچھ نہیں ہے، سوائے باتوں کی اس امت کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نعرے ہیں جتنے مرضی لگا لیں، یہی نعرے وہ قوم بھی لگاتی ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی باتیں کہی تھی۔ جس طرح آج ہمیں یہ گمان ہے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، یہ امت اللہ کے آخری بڑے ہی لاڈلے نبی کی امت ہے، لہذا ہماری بخشش تو پکی ہے، یہی گمان انہیں بھی ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو، اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ آخرت میں کامیابی تمہاری ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، تو موت کی دعا کرو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں پتہ ہے ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ لوگ اس دنیا کی زندگی پر اس قدر حریص اور لالچی ہیں کہ دنیا میں کوئی اور قوم دنیاوی زندگی کی اتنی حریص نہیں ہے جتنے یہودی حریص ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، وہ تو 1000 سال جینا چاہتے ہیں، 1000 سال جینا چاہتے ہیں۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں تو ان کی بیان کی ہیں، لیکن انصاف کے ساتھ یہ ذرا ساری باتیں اپنے آپ پر فٹ کر کے دیکھیں، ہم پر بھی صادق آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو مظلومیت کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ بڑے واضح الفاظ، صحیح بخاری میں لفظ آئیں گے، نہ خود ظلم کرتا ہے اور جب کوئی اس پر ظلم کر رہا ہو تو اس سے لا تعلق نہیں رہتا کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا، وہ ایک ایک کو کر کے پکڑتے ہیں۔
تو کہا لا یخذلہ، مسلمان کو اس کی تکلیف میں، اس کی مصیبت میں بے یار و مددگار، لا تعلق نہیں چھوڑتا، اس سے منہ نہیں موڑتا ہے جس طرح آج ساری امت نے موڑا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں دوسرا لفظ ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ دشمن کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ جو مرضی ان کے ساتھ کرتے رہو، ایسا بھی نہیں کرتا۔ آج ہم نے انہیں دشمن کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے وہ انہیں شہید کر رہا ہے، ان کی املاک کو اس نے برباد کر دیا ہے۔ یہ سارے احوال اس کا جس قدر ذکر کیا جائے بیان تھوڑا ہو سکتا ہے، حقائق اس سے کہیں آگے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم نے صرف روٹی کو نعمت سمجھا ہوا ہے؟ کیا صرف یہی نعمت ہے؟ ہم بول سکتے ہیں، یہ بولنے کی صلاحیت ایک نعمت ہے۔ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، یہ نعمت ہے۔ جس حد تک جس بندے کا جو بس چلتا ہے وہ نعمت ہے اس کے پاس، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اول تو ویسے ہی ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا نا کہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم نے تو کھانے پینے کے بارے میں بھی یہ چھوڑ دیا سوچنا کہ ہم اس کے بارے میں جواب تیار کر لیں، ہم کوئی نہیں سوچتے۔ لیکن یہ جملہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے۔ ہر نعمت، آزادی کی نعمت، بات کی نعمت، اور اب نعرے لگاتے ہیں جناب ہم تو اس وقت ایٹمی قوت ہیں، مسلمانوں کی سب سے بڑی پاور ہیں، ہم دنیا کی چھٹی ایٹمی پاور ہیں۔ جتنے بھی ایٹم کا دعویٰ کرنے والے ہیں مسلمان، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ، یہ سارے حربی صلاحیتیں، جنگی ساز و سامان، یہ ایٹم ہو یا میزائل ہو، یہ فوجیں ہوں، جو شخص بھی جس قدر اختیار رکھتا ہے وہ جواب تیار کر لے، قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ تمہارے پاس یہ اختیار تھا، تم نے کیا اختیار استعمال کیا ہے۔ اور وہاں پر کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے، وردی والے نے بھی اور بغیر وردی والے نے بھی، جس کے پاس اختیار ہے اس نے بھی، اور جو ہمارے تمہارے جیسے ہم سب نے، اور ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے کہ امت کے حوالے سے تم نے کیا کیا تھا۔ صبح شام میں اپنا معاملہ، اپنا دائرہ کار، اپنی دکان ہٹی، اپنی کھیتی باڑی، یہ تو سارا چلتا رہا تھا۔ یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، اپنی ذات کی حد تک زندگی جینا یہ تو جانوروں کی زندگی ہے۔ تم ایک امت کے فرد تھے، امت کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ تو ہر آدمی اپنا جواب تیار کر لے۔ اور وہ بھی جنہوں نے فلسطینیوں کو دھوکے میں رکھ کے، یہ جملہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو، ناقابل ہضم ہو، لیکن وہ جنہوں نے دھوکے میں رکھ کے یہ جنگ شروع کروائی، وہ بھی بھلے ان کا نام اسلامی ہو، مسلمانوں والا ہو، انہیں مسلمانوں کا حصہ سمجھا جاتا ہو، لیکن بغیر تیاری کے انہیں ان کے گھروں سے نکالا، اس جنگ انہیں جھونک دیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں، ان کے املاک برباد ہو گئے، شہادتیں ہو گئیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہیں۔ اور وہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اور یہ دنیا میں بہانے چلتے ہیں ہمارے پاس نہیں جی، فلاں فیصلہ کرتا ہے، فیصلے کی چابی فلاں کے پاس ہے، قوت فلاں کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ سب یہاں باتیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، وہ سب جانتا ہے کس کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے، کون کتنا کر سکتا ہے۔ اور آج ہماری حالت تو ہم تو دکھ بھی محسوس نہیں کرتے۔ اب یہ تھوڑا سا کچھ شور شرابہ، یہ 2-4 دن سے جناب ریلیاں نکالو، یہ کرو وہ کرو،
یہ تو بھائی 1.5 سال سے، بلکہ اس سے بہت پہلے سے ہے، لیکن 1.5 سال سے تو انتہا ہو چکی۔ 1.5 سال آنکھیں بند کر کے سوئے رہے، اب شور شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کی طرف 70 صحابہ کرام بھیجے تھے دعوت دینے کے لیے، دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ ایک صحابی عمر بن امیہ الزمری، وہ جانور چرانے گئے ہوئے تھے، وہ بچ گئے، وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ 70 تھے، 70۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حازنا حزنا شدیدا قط منہ، اتنے غمگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قدر غمزدہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ روتے جا رہے ہیں، اور پورا 1 مہینہ قنوت کرتے رہے ان قوموں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف، ان قبیلوں کے خلاف، عصیہ، ریل، ذکوان، ان تینوں قبیلوں کے خلاف پورا مہینہ نماز میں بد دعا کرتے رہے۔ ہمیں تو دعا بھی بڑی بھاری لگتی ہے۔ بئر معونہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ، بلکہ غزوہ موت، یہ بئر معونہ کا واقعہ، غزوہ موتہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کو بھیجا ایک بندے کا قصاص لینے کے لیے۔ سفیر بھیجا تھا حارث رضی اللہ عنہ کو، اسلام کی دعوت تحریر کر کے خط لکھ کر بھیجا تھا، تو راستے میں بلقان کا گورنر شرحبیل، اس نے انہیں شہید کر دیا۔ اس ایک سفیر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 صحابہ کرام کا لشکر، اور یہ اس وقت تک سب سے بڑا لشکر تھا جو اللہ کے نبی نے تیار کر کے بھیجا تھا۔ مقابلے میں جب وہاں پہنچے 2 لاکھ رومی، 2 لاکھ رومی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلتے، مدینہ سے روانہ کرتے ہوئے کہا تھا سب سے پہلے زید بن حارثہ تمہارے امیر ہیں، فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرٌ، زید شہید ہو جائیں جعفر تمہارے امیر ہوں گے، اور جب وہ شہید ہو جائیں پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں پھر جس کو چاہو بنا لینا۔ شہید ہو گئے تینوں یک بعد دیگرے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کا جسم دیکھا، 70 سے زیادہ زخم تھے، تیر کے، نیزے کے، اور سب کے سب سامنے تھے، پیچھے کوئی زخم نہیں تھا۔ 3000 مسلمان اور 2 لاکھ کافروں سے ٹکرا گئے تھے۔ انہوں نے جو عزتیں پائی ہیں اور اسلام کو جو انہیں قوت اور شان و شوکت دی ہے، وہ اس طرح کے مارکوں کے بعد دی ہے۔ ہم سے تو پیپسی کا ذائقہ ہی نہیں چھوٹتا، باتیں ہم کرتے ہیں اسلام کے غلبے کی، ہم موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی کوک کے جیسا ٹیسٹ کسی کا نہیں ہے۔ ہم سے تو یہ کافر کمپنیاں نہیں چھوٹ رہی، ہمارے منہ کا ذائقہ وہ ایک مسلمان کی قیمت سے زیادہ بن چکا ہے، اور باتیں ہم اسلام کے غلبے کی اور قوت کی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 70 سے زیادہ زخم تیر کے، نیزے کے، سب ان کے اگلے حصے پر تھے، جسم کے پیچھے کوئی زخم نہیں تھا۔ اور مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں سنا رہے تھے، عیناہ تذرفانی، انس بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جھڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مسلسل آنسوں کی لڑی لگی ہوئی ہے۔ نور الدین زنگی کہتے ہیں انی لاستحیی من اللہ ان یرانی متبسما، میں اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہوں کہ میں ہنسوں جبکہ میرے مسلمان بھائیوں کا محاصرہ کافروں نے کر رکھا ہو، میرے مسلمان بھائی کافروں کے محاصرے میں ہیں اور میں ہنستا کھیلتا رہوں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں کیا جواب دوں گا۔ ہمارے ہاں جناب سپورٹس گالے ہو رہے ہیں، جشن بہاراں ہو رہے ہیں، میلے منعقد کی جا رہے ہیں، کھیلوں کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، یہ کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، امت کٹ رہی ہے، قبلہ اول کافروں کے قبضے میں ہے، ہزاروں شہید ہو چکے، اور ہمارے یہ چسکے اور ہماری یہ شرارتیں یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ کیسا شیطان نے الو اور بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ زندہ قوم میں
عزت والی قوموں کا شعار یہ نہیں ہوتا. بات وہی ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. جو جس قدر با اختیار ہے اس سے پوچھا جائے گا. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہماری وجہ سے کافر کو قوت نہ ملے. تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کا بائیکاٹ تو ہم کر سکتے ہیں. کئی لوگوں کو بڑا امن کا ہیضہ ہوتا ہے کہ جی یہ ان کا کیا قصور ہے، یہ تو تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان 12 کافروں کا انہوں نے اقتصادی مقاطع اور بائیکاٹ کیا ہے، اس لیے کہ یہ کافر کی سب سے بڑی، اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف اس کا پیٹ ہے، اس کی معیشت سب سے اوپر ہوتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم اللہ کو جواب دے دیں گے کہ یا اللہ ہمارے اختیار میں بس یہ تھا، اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے تھے. اپنے دسترخوان پاک کریں ان غلیظ، ان گندی کمپنیوں کی مصنوعات سے، اور اپنے گھروں سے یہ چیزیں نکال دیں. یہ کس نے یہ ذائقہ ہمیں اتار کر آسمان سے نازل کر دیا ہے کہ یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی بڑی راحت والی اور آرام والی گزرے گی، اور اس کے مقابلے میں یہ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کے لیے کوئی آفت آ جائے گی. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. ان حالات میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. ان کے قصے سن کے اور 2-4 جملے بول کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے. فریضہ ادا ہوگا جب ہم اپنا عملی کردار ادا کریں گے، اور ہم اس وقت ہمارے جذبات، ہماری سوچ اور فکر، ہم جو کچھ کریں گے، ہماری ایک ایک حرکت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن ہوگا. یا وہ اسلام کی طرف ہے یا کافر کی طرف ہے. درمیان میں نفاق کا کوئی دروازہ نہیں ہے. یا منافقت چھوڑ دیں، یا اپنا وزن مکمل اسلام کی طرف ڈالیں، یا مکمل کافروں کی طرف ہو جائیں. یہ اس وقت آزمائش کا وقت ہے. ہمیں بالکل کھلے دل کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ اپنا فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.